آپریشن غازب للحق جاری، خیبر سیکٹر میں پاک فوج کی کامیاب کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے فوجی پوسٹوں کو اینٹی ٹینک گارڈڈ میزائل سے تباہ کر دیا گیا۔ کارروائیوں سے طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ آپریشن اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی، 17 فروری کو شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں مارا جانے والا دہشت گرد بی ایل اے کا اہم کمانڈر نکلا۔ مقابلے میں 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے تھے۔ سہیل بلوچ کا تعلق بی ایل اے کے الفتح اسکواڈ سے تھا۔ ملزم دہشت گردی کی متعدد بڑی کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ، لاجسٹک سپورٹ اور 50 سے زائد افراد کے قتل میں ملوث تھا۔ اور خیبر پختونخوا سے 20 مارچ تک شدید بارش کا الرٹ جاری، بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان۔ عید کے ایام میں مطلع ابرآلود رہنے کی توقع۔ پی ٹی ایم نے ضلع انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹکراوان، صحرا اور ایبٹا میں بارش اور برفباری متوقع۔ لینڈ سلائیڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے کا بھی خدشہ، ضلع انتظامیہ کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ افغان طالبان کے ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحک خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان نے کابل اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نشانہ بننے والی جگہ کو منشیات بحالی مرکز قرار دیا۔ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ طالبان ترجمان کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے فوجی تنصیبات اسلحہ اور تکنیکی آلات کے ذخائر کو ہدف بنایا۔ حملہ انتہائی درستگی سے کیا۔ کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی، شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہلاک ہونے والا دہشت گرد بی ایل اے کا اہم کمانڈر نکلا۔ ہلاک دہشت گرد کالعدم بی ایل اے کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرگ تھا۔ سی ٹی ڈی نے شاہ لطیف ٹاؤن میں آپریشن کرتے ہوئے مشتبہ ٹھکانے کا محاصرہ کیا۔ دوران آپریشن دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلے میں 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ بی ایل اے کمانڈر سہیل بلوچ مختلف دہشت گرد حملوں میں 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، دہشت گرد پڑوسی ممالک کی پراکسیز بن کر حملے کرتے ہیں۔ پاک فوج، پولیس اور تمام ادارے دشمن کی کارروائیاں ناکام بنا رہے ہیں۔ آخری دشمن کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے پر ٹرمپ دنیا سے مایوس۔ کہا، امریکہ نے نیٹو ممالک کی حفاظت کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، ہمارے دفاع کے لیے وہ موجود نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی مایوس کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد سٹارمر نے جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ جن ملکوں کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ اب آگے آئیں۔ چین اور دیگر ممالک آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے بحری بیڑے بھیجیں۔ ایران پر حملہ کر کے تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے روکا۔ جنگ کب ختم ہوگی ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، مگر جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں۔ ایران تباہی کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے درخواست کی چین کا دورہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کے خارج جزیرے کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ایران کی تعریف کرنے پر مجبور۔ کہا، امریکہ کا بہت ذہین لوگوں سے واسطہ پڑا۔ یہ لوگ واقعی ذہین ہیں، ورنہ وہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ لوگ اعلیٰ درجے کی ذہانت، بہت ہی زیادہ آئی کیو والے لوگ ہیں۔ وہ ایک ڈیل کے لیے بے حد بے چین ہیں۔ بولے، خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں سے دھچکا لگا، ہم ان حملوں کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ٹرمپ کا میڈیا کے سامنے اعتراف۔ کہا، ایران کو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مگر ایران نے قطر، سعودی عرب، یو اے ای، بحرین اور کویت پر حملے کیے۔ کسی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ یورپی یونین کا خلیجی جنگ میں شمولیت سے انکار۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالاس نے کہا، یورپی ممالک بحران کا حل سفارتی ذرائع سے نکالنے کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود زیادہ تر ممالک جنگ میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لبنان میں انسانی حالات پر گہری تشویش کا اظہار۔
کہا اسرائیل کی لبنان میں زمینی کارروائی کو روکا جانا چاہیے۔ مشترکہ بیان میں کہا لبنان میں اسرائیلی زمین کارروائی انسانی بحران کو شدید کر دے گی۔ لبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی طویل المدتی تنازع کا سبب بن سکتی ہے۔ پائیدار سیاسی حل کے لیے معنی خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ ایران اور امریکہ کا حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ سے رابطے کی خبروں کی تردید۔ کہا ایران پر حملے کے بعد امریکہ سے کسی قسم کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ جس ملک سے خارج پر حملہ ہوگا اس کی آئل تنصیبات پر جوابی حملہ کریں گے۔ ایرانی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کی دھمکی۔ کہا ایرانی فوج جب بھی کسی معاملے پر وارننگ دیتی ہے تو اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ خارج ایران کا ایک اہم جزیرہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا تیل برآمدی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے ذریعے ایران کی تقریباً 90% خام تیل کی برآمدات ہوتی ہے۔ تہران دھمکیوں، دباؤ اور غیر قانونی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل بے لگام جارحانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر علی بحرینی کا UN انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ کہا 28 فروری سے جاری حملوں میں 1300 سے زائد افراد شہید، 7000 زخمی ہو چکے۔ شہری علاقوں اور ثقافتی مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی بے لگام عسکریت پسندی کو نظر انداز کرنا دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے سامنے ہرگز سرنڈر نہیں کرے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان۔ کہا خطے میں ایران کے خلاف امریکی فوجی اڈوں کا استعمال بند ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مقصد ایران اور اس کے ہمسائے ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا ہے۔ خطے میں امن و استحکام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایران کے خلاف صہیونی امریکی جارحیت کو نظر انداز کیا جائے گا۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون اور راکٹس کی بارش حالیہ عرصے کا سب سے بڑا اور شدید حملہ قرار۔ بغداد میں ہوٹل کے قریب دھماکہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوٹل کے قریب ڈرون پھٹنے کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ UAE کی شاہ آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے کے بعد شاہ آئل فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 21 ڈرونز کو مشرقی صوبے میں انٹرسیپٹ کیا۔ کویتی آرمی کے مطابق دفاعی نظام میزائلوں اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں بھی یہ ڈرون حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے اب تک ایران جنگ میں 200 امریکی فوجی زخمی، 10 کی حالت تشویشناک۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی اور 13 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔